ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ تاریخ کی ایک گواہی ہے کہ اکیلے مردوں نے کبھی بھی کسی چیلنج کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ عورتوں کا ایکول پارٹیسپیشن، برابر کا حصہ چیلنجز کے مقابلے میں جب کبھی رہا ہے تو ان مظلوم اور کمزور قوموں نے ان چیلنجز کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کاش کہ وقت ہوتا اور میری صحت اجازت دیتی تو میں تاریخ کے بہت سے نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا۔ کیا اللہ کے خلیل اور مکمل انسانی تہذیب کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت ہاجرہ کی قربانی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا؟ سلام ہو، لاکھوں سلام ہو حضرت ہاجرہ کے عزم و حوصلے پر، ان کی وفا پر، ان کے یقین پر، ان کے توکل اور تقوی پر، کہ انہوں نے ایک نازک ترین موقع پر جبکہ وہ اکیلے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک بے آب و گیا وادی میں تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے ان کو تنہا چھوڑ کر کہیں جا رہے تھے، اس وقت حضرت ہاجرہ نے جو اسٹینڈ لیا، جو مضبوط موقف اختیار کیا، اسی کی برکت ہے خانہ کعبہ، اسی کی برکت ہے چشمہ زمزم، اسی کی یادگار ہے صفا و مروہ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک عورت کی قربانی کو اللہ نے ایسا اپریشیٹ کیا کہ قیامت تک کے لیے اس دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کے چلنا لازمی کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا ولی ہو یا عام انسان ہو، تمہارا حج اور عمرہ اس میری وفادار بندی کے نقش پا پر سر کے بل چلے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے عورت کی قربانی کا مقام اللہ کے ہاں۔ آپ اگر اسلام کی وفادار بن گئیں اور آپ نے اسلام کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس قدر کی نگاہ سے اللہ نے بی بی ہاجرہ کو دیکھا تھا اسی قدر کی نگاہ سے اللہ آپ کو دیکھے گا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ان کی عظیم، بہادر، حوصلہ مند، صاحب ایمان ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ موسیٰ کی ماں تھی، ظالم ترین سسٹم کے اندر رہ رہی تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ کیا سسٹم تھا۔ ایک قوم کے کس گھر میں، ایک قوم کے کچے پکے کسی گھر میں کسی بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق اس حکومت نے چھین لیا تھا اور حکم دیا تھا کہ بنو اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ آج ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، عجیب و غریب طریقے سے انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ تاریخ تو بتاتی ہے کہ ایک بچے کو جینے کا حق نہیں تھا، پیدائش کے بعد ماں کی گود سے چھین کر اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جاتی تھی۔ انہی حالات میں اسی قوم کی ایک عورت کو اس مالک نے ایک پیغام بھیجا، اور عورتوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پیغام بھیجنے کے لیے اللہ نے
وحی کا لفظ استعمال فرمایا، قرآن میں وحی کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ غیر معمولی اعزاز ہے۔ اس عورت کو یہ سگنل بھیجا کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، آرام سے اپنے بچے کو فیڈ کرو۔ جب کوئی تم کو ایسا لگے کہ اب گورنمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں اور بچے کو چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، تو تم ایک کام کرنا، ایک لکڑی کا باکس تیار رکھنا، اس باکس میں بچے کو رکھ کر چپ چاپ فلاں دریا کے حوالے کر دینا۔ اور ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بچے کو ہم تم تک واپس پہنچا کر رہیں گے، اور دوسرا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو وقت کا پیغمبر بنائیں گے۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، میں پھر سلام بھیجتا ہوں اس عظیم عورت پر۔ کیا آسان تھا؟ آپ میں سے کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں؟ ممتا کے جذبے کو یاد کر کے پوچھئے کہ کیا اس ماں کے لیے آسان تھا کہ اس بچے کو اپنی گود سے نکال کر سمندر یا دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں؟ کیا دریا کی موجیں زیادہ محفوظ جگہ ہیں؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے حوصلہ۔ ایمان جب دل میں آتا ہے، جب دل میں گھر کر جاتا ہے، ہر قربانی کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر وہ وعدے پورے ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ عجیب و غریب کہانی ہے، پورا واقعہ قرآن میں ہے۔ دونوں وعدے پورے ہوئے، بچہ اس ماں کو واپس ملا۔ بچہ اسی وقت کی ظالم حکومت کی نگرانی میں اور اسی کے خرچے میں اس بچے کی پرورش اللہ نے کر کے دکھائی۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کا پیدا ہونا ایک اردو کا محاورہ بن گیا، یہاں تک کہ وہ وقت کے نبی بھی بنے۔ دونوں وعدے پورے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ریولوشن برپا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے انسانی تاریخ کا جو ایک نیا فرق پلٹا، کاش کہ میں اس کی تفصیل بتا سکتا، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ کسی نبی کا واقعہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا جتنی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ انسانی تاریخ کا ایک نیا دور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا۔ اس میں کیا ان کی ماں کو بھرپور کریڈٹ نہیں جاتا؟ میں پھر کہتا ہوں، کبھی بھی چیلنجز کے مقابلے میں مرد تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر چیلنجز کے دور میں عورتوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔